بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے میں نے یہ سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 کی آخری آیات میں سے کچھ آیات کا ٹکڑا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان رشتہ داروں کو اس دین حق کے بارے میں ڈرائے۔ اب یہ آیات کیوں اتری، کہاں پر اتری، کس طرح اتری، میں بتاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر وحی نازل پہلے مرتبہ ہوا، اقرأ بسم اللہ، تو اللہ کے رسول تقریباً 3 سال تک کہتے ہیں کہ چپکے سے کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اب اسلام کی دعوت کو کھلم کھلا پھیلاؤ۔ ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے خاندان والوں سے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے دین پھیلانا ہوتا ہے تو کہاں سے پھیلاؤ گے؟ اپنے خاندان والوں کو دین دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے سپورٹر بنیں گے تو آپ کے کیا ہوتے یہ کندھے مضبوط ہو جائیں گے، تو آپ کو دین کا کام کرنے میں آسان ہوگی۔ اب معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں دینداری نہ ہو تو ایک شخص وہاں سے دیندار نکلتا ہے، حالانکہ اس گھر میں دینداری نہیں، تو شخص بڑے مصیبت میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھرانہ تھا کہ 20-30 افراد اس گھرانے میں ہیں، خاندان ہے، اس میں ایک عالم ہے، وہ دیندار ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ دیندار نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پر دنیا پرست ہے، عیش پرست ہے، تو اس دیندار کے لیے وہاں پر مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ ماحول برابر نہیں ہو تو جو بھی دین کی بات کرے گا تو اس کے لیے اپنے خاندان والے مشکلات کھڑے کریں گے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ پہلے دین اپنے خاندان والوں کو دو۔ اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خاندان کو کیسے دین دیا؟ کہ جب یہ آیات اتری تو اللہ کے رسول بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر تھے؟ مکہ میں تھے۔ تو آپ ایک چوٹی پر چڑھے، صفا ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر چڑھے اور فرمایا یہ بنی عبد المطلب، یہ بن عبد مناف، یا بن عبد القریش، یا ابو طالب، یا وغیرہ، مطلب یہ کہ پورے کی پورے اپنے خاندان والے کے بڑے بڑے سردار کے نام لے کہ آؤ ٹھیک ہے نا۔ پہلے فرمائے کہ مجھ سے کچھ لو، مجھ سے کچھ فائدہ اٹھاؤ، قیامت کے دن میں آپ کسی کام کا فائدہ نہیں دوں گا، مجھ سے کچھ لو، مطلب یہ کہ مجھ سے دین سکو، اگر آپ نے مجھ سے دین نہیں لیا تو قیامت کے دن میں کسی کے کام میں نہیں آؤں گا۔ بعض روایت میں آتے کہ جب اللہ کے رسول نے سب قریش خاندان کو جمع فرمایا نا، حق نواز کیا فرمایا؟ قریش خاندان کو جمع فرمایا تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگوں، پہلے یہ فرمایا کہ اس طرح فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ مکے پر حملہ کر رہا ہے، کہ آپ میری تصدیق کرو گے؟ تو سب قریش نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، کیوں ہم آپ کی تصدیق ضرور کریں گے، کیوں؟ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ فرمایا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب سب کہو کہ لا الہ الا اللہ، تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تجھے ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جو آپ کے سامنے نزدیک آ رہا ہے، مطلب جہنم کے عذاب سے آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ اسلام کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے انکار کر دیا، اور یہ الفاظ گستاخ الفاظ استعمال کی، ہلاکت نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہم اس کام کے لیے جمع کیا، ہلاکت ہو تجھے، یہ فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ کس نے کہا؟ کس گستاخ نے کہا؟ ابو لہب نے۔ کس کے بارے میں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذلک، آپ نے ہم اس کام کے لیے جمع کیا ہے، آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ تو ڈارے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی آیات نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، ہلاکت ہو ابو لہب کے ہاتھ، اللہ نے ڈائریکٹ سے دفاع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اس کو قتل کرنا اسلامی حکومت میں واجب ہے۔ گستاخ رسول جو ہے نا، گستاخ رسول، اس کا کیا ہوتا ہے؟ بس ختم، اس کی جو سزا کیا ہے؟ ختم نہیں، سزا موت اس کی سزا ہے۔ حضور کو اپنے مارنے ختم کرا، اس کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پھر 10 سال بعد اب اللہ کے رسول واپس مکہ آئے، کس صورت میں؟ فتح کی صورت میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو
تو اللہ کے رسول نے مکہ میں تمام کفار کو معاف کر دیا، لیکن 3-4 لوگوں کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ گستاخ رسول تھے، اللہ کے رسول کی ذات میں اس نے گستاخی کی تھی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پہ پکڑو. غلاف کیا ہوتا ہے؟ کالا، جہاں خانہ کعبہ کے اوپر چادر سی، کالی چادر کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں غلاف. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ان گستاخوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پہ پکڑاؤ، وہاں خانہ کعبہ میں اس کو ہلاک ہو. کیوں؟ یہ گستاخ رسول تھی. یہ ہم امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے، کہ جب بھی اپنے زمانے میں گستاخ رسول کو پاؤ ڈائریکٹ اس کا سر قلم، اور کوئی سوچو مت. آپ پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ آپ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں اعلیٰ بلند مقام پر فائز ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجھ سے کچھ لو، اگر آپ کفر کی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن میں آپ کی کچھ کام نہیں آؤں گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ ابو لہب، ابو طالب یہ کفر کی حالت میں مر چکے ہیں. اللہ کے رسول جتنی بھی سفارش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی دعوت شروع کی تو اللہ کے رسول کے 4 چچا زندہ تھے. کیوں 4؟ تقریباً 4 چچا زندہ تھے. مثال کے طور پر طالب، جو ابو طالب، ٹھیک ہے، حمزہ اور عباس، اور مثال کے دوسرا ابو لہب زندہ. دو ابو لہب اور ابو طالب یہ کفر کی حالت مر چکے ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا کیا ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اس سے پتہ چلتا ہے جو ہدایت ہوتی نا، ہدایت یہ اللہ کے حامی ہوتی. ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ اتنی خوش قسمت والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے چچوں کو اللہ پاک نے ہدایت نہیں دی. تڑپ نہیں تھا، تڑپ. جب کسی دل میں تڑپ نہ ہو تو اللہ اس دل میں کچھ بھی نہیں ڈالتے. ایسے مسلمانی کی مثال ہے کہ جس دل میں مسلمانی ہونے کی، جس دل میں ایمانی تڑپ نہ ہو، اللہ پاک اس دل میں غیرت ڈالتے نہیں. وہ دل بے غیرت ہوتا ہے، وہ ڈرپوک ہوتا ہے. تو آج کا جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو نے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، اور ان خاندان والوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن اللہ کے رسول نے صبر استقامت کا مظاہر کر کے اپنے عمل سے دکھا دیا. 10 سال بعد اسے مکہ کو دوبارہ فتح کر دیا. اس خاندان والوں نے اللہ کے رسول کو نکال دیا تھا، لیکن استقامت، اللہ پر یقین، صبر کی وجہ سے 10 سال بعد اللہ کے رسول اس اپنے آبائی وطن میں فتح کی صورت میں آئے ایز اے چیف کمانڈر. اس کو کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو خوب بھر کے دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.